کہا جاتا ہے کہ ہنسانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ رلایا تو بہت آسانی سے جایا جا سکتا ہے، مگر ہنسانا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اگر دنیا میں چند مزاحیہ فنکاروں کی بات کریں تو اس لسٹ میں چارلی چپلن کا نام فرسٹ میں ملتا ہے، کیونکہ یہ فلم انڈسٹری کا ایسا شاہکار تھا جس نے بغیر بولے ایسی فنکاری کر دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چارلی چپلن کی تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج بھی دنیا چارلی کو اس کے مخصوص انداز کی وجہ سے کامیڈی کا بادشاہ مانتی ہے۔ چارلی کا پورا نام سر چارلس تھا۔ اپریل 1899 میں لندن میں پیدا ہوئے۔ چارلی ابھی بچپن میں ہی تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی، کیونکہ چارلی کا والد نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے چارلی کو اپنا والد بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی ماں تھیٹر کی مشہور اداکارہ تھی، وہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کا 3.5 سال کا دور بہت ہی خوشگوار گزرا۔ چارلی بچپن سے ہی بہت حساس تھا۔ طبیعت کی خرابی کی بنا پر جب اس کی ماں نے تھیٹر میں کام کرنا چھوڑ دیا تب ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ 3 سال کی عمر میں ہی چارلی نے تکلیفوں کا سامنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چارلی کی ماں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ محتاج خانے میں بھی کچھ ٹائم گزارا، اور جب اس کی ماں نے گھر بیٹھے سلائی کڑھائی کا کام کرنا شروع کیا تب وہ اتنی پسماندہ علاقے میں 12 فٹ لمبے اور 12 فٹ چوڑے کمرے میں بطور کرایہ دار کی زندگی گزارنے لگے۔ چارلی کم عمری میں ہی ایسے شراب خانوں کے سامنے کھڑا رہتا تھا جہاں اس دور کے مشہور پروڈیوسر آتے تھے۔ چارلی چپلن نے کہا تھا، اسے بارش اس لیے بہت، اس دوران بہتے آنسو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دردناک فکرے کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ چارلی پھٹے ہوئے جوتوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایسے میں اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن اس لڑکی نے اس کے پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بارش میں بہتے آنسوؤں کو ہنسی میں بدل دیا۔ اس طرح چارلی کی فلمیں دنیا بھر میں بکنے لگی۔ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں چارلی پر مرنے لگی۔ اس تمام عرصے میں چارلی نے 4 شادیاں کی اور 12 معشوقیں رکھی۔ بعض لوگ تو اس کو جنسی درندہ بھی کہتے تھے۔ اس کی زندگی پر لکھی گئی کتاب پر درج ہے، اس کی پہلی شادی 1918 میں ہوئی تھی۔ لڑکی کی عمر 16 سال تھی جبکہ چارلی کی عمر 39 سال تھی۔ یہ شادی صرف 2 سال تک ہی کامیاب رہی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی 16 سالہ لڑکی سے کی۔ یہ شادی بھی 1927 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چارلی نے 1928 میں 28 سالہ اداکارہ سے شادی کی۔ اس وقت چارلی کی عمر 47 سال تھی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہیں رہی اور 6 سال بعد چارلی نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر 1943 میں اس نے چوتھی شادی کی پلے رائڈر کی بیٹی سے جس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے ساتھ چارلی کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ اس میں سے اس کے 8 بچے بھی تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک اداکارہ جان بیری کے ساتھ اس کے خفیہ تعلقات بھی تھے۔ اس اداکارہ کا دعویٰ تھا کہ چارلی اس کی بیٹی کا ناجائز باپ ہے، جبکہ چارلی نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا۔ اسی وجہ سے چارلی کو عدالتی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ چارلی نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا شو اس وقت کیا جب اس کی ماں آخری بار تھیٹر پر پرفارم کر رہی تھی، لیکن پرفارمنس کے دوران ہی اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تب چارلی اپنی ماں کے ساتھ ہی تھا اور سٹیج کی بیک سائڈ پر موجود تھا۔ اس وقت سٹیج مینیجر نے چارلی کو اس کی ماں کی جگہ پرفارمنس کرنے کو بولا۔ اس وقت چارلی نے مشہور نغمہ جیک جانس کا گانا شروع کیا تو لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہاں سے اس کے فنی دور کا آغاز شروع ہوا۔ ماں کی وفات چارلی کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا اور پوری زندگی اسے افسوس رہا کہ کامیابی اور عروج کے دور میں اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ 1908 میں 19 سال کی عمر میں اس نے کمپنی جوائن کی جو اس کو امریکہ لے گئی۔ اسے فلم پروڈیوسر نے ایک معاہدے کے تحت سائن کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت چارلی کو ہر ہفتے $150 ملنے لگے۔ اس کے بعد 1914 میں چارلی نے ایک اور کمپنی جوائن کی جو اس کو ہر ہفتے $250 ادا کیا کرتی تھی۔ چارلی کی پہلی فلم میک الینا تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ 3 سال کے بعد چارلی نے اس کمپنی کو بھی خیر آباد کہہ دی۔ اس کے بعد ایک اور کمپنی جوائن کر لی جو اس کو $6,70,000 ایک سال کے دیتی تھی۔
1918 میں وہ دنیا کی جانی مانی شخصیت بن گیا اور اسے فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے لوگ اپنی جمع پونجی بھی لگا دیتے تھے۔ چارلی ایک ذہین آدمی تھا۔ اپنی عمر کے آخری سال اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے اور پھر 25 دسمبر کو جب پوری دنیا کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اسی دن عظیم فنکار کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابھی چارلی کو گزرے 3 مہینے ہی ہوئے تھے، اس کے مداحوں کو ایک اور بری خبر مل گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر 1 مارچ کو واردات ہوئی۔ 2 اغوا کاروں نے بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، مشہور ترین شخصیت کی لاش چرا لی اور وہ لاش چارلی کی تھی۔ انہوں نے چارلی کی فیملی سے رقم لینے کے لیے یہ لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے انہوں نے بہت بڑی رقم طلب کی۔ یہ صورتحال انہوں نے چارلی کی فیملی سے رقم لینے کے لیے یہ لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے انہوں نے بہت بڑی رقم طلب کی۔ یہ صورتحال چارلی کی فلم کا کوئی حصہ لگنے لگا، لیکن پولیس کی کوششوں سے یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ چارلی کی لاش 11 ہفتوں بعد مل گئی اور چوروں کو پکڑ لیا۔ پھر چارلی کی لاش کو دوسری جگہ دفن کر دیا گیا اور قبر پر موٹی